أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. محترم سامعین، دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. اس کے لیے ایک مومن کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا ہے. گزشتہ جمعے ہم نے اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کے ناموں کا واسطہ دے کے اس سے اگر مانگا جائے تو اللہ رب العزت آنے والی آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ساری دور کر دیتے ہیں. اب سوال یہ تھا کہ یہ دعائیں مانگتے ہوئے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو گئے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ دعا مانگتے رہے، ساری ساری رات مانگتے رہے، قیام کے اندر، رکوع کے اندر، سجدے کے اندر، پیشانیوں کے اوپر نشان پڑ گئے مانگ مانگ کے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی، جبکہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ کائنات کے امام نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ولما لم ينزل ومما لم ينزل. دعا انسان کو ہر حال میں فائدہ دیتی ہے. اگر تو وہ کچھ حال ہی میں مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے، اگر تنگیوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں مانگی جائے تو اللہ رب العزت وہ تنگی، وہ مصیبت، وہ پریشانی کو دور کر دیتا ہے. پھر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن مجید کے اندر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں کہنا کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ رب العزت سے دعا کی، میرے اللہ نے میری دعا کو کبھی رد ہی نہیں کیا۔ یستجاب للعبد، فرمایا ہر حال میں اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول کیا۔ اگلی اللہ کے نبی کی حدیث فرمایا ما من عبد یدعو بدعاء الا آتاہ اللہ ما سأل، کوئی بھی بندہ اللہ رب العزت سے جب کوئی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس کے سوال کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، فرمایا تمہارا رب حیا والا ہے، عزت والا ہے، اس کو حیا آتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھوں کو وہ خالی ہو۔ خاموشی کے ساتھ یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں اتنی آیات، اتنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً ہمارے اندر کوئی خرابی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا کی اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی دعا سے جس کو تو سنتا نہیں ہے۔ کون سی دعا ہے جس کو اللہ رب العزت سنتا ہے؟ کوئی تو ایسی دعا ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی۔ سب سے پہلی چیز دعا کے لیے جو ضروری ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جب تکلیف کے اندر کوئی اس کو پکارتا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز اس کے لیے ضروری ہے، انسان کو توحید کے اوپر پکا ہونا چاہیے دعا کے۔ عقیدہ توحید اس کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ وہ عقیدہ توحید نہیں کہ چلو ادھر بھی تھوڑا سا کر لیا، ادھر بھی کر لیا، کوئی گل نہیں یار، خیر ہے اسی تو پکے ہیں نا، باقی جو کردا چلو چٹ نال بیٹھ جا پھر کہڑی گل ہے، یہ عقیدہ توحید نہیں۔ یہ تو مکے کے کافر بھی کہتے تھے کہ کچھ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، کچھ آپ ہماری مان لیں، ہم آپ کی مان لیتے ہیں، اس طرح کا سسٹم چل جائے گا، لیکن نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ میں کل یہ ایک واقعہ سن رہا تھا، کسی امام کے پاس ایک آدمی نے آ کے سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف کیوں نہیں کرے؟ اس نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ آپ آ گئے ہو، اب آپ اس طرح کریں کہ میرے پاس رات ٹھہریں، رات آپ میرے پاس ٹھہریں، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، آپ کے سوال کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ کہنے لگے ٹھیک، وہ رات ٹھہرے، اس نے رات لا کے اپنی بیوی کو کہا امام صاحب نے کہ رات صبح ایک مہمان آیا مسجد کے اندر، اگر کوئی چیز ہے تو بتا دو، نہیں تو صبح اس کو اچھا کھانا کھلانا ہے۔ اس نے کہا کون ہے مہمان؟ بیوی کا اصرار بڑا، امام صاحب نے آگے سے مزاق یہ کہہ دیا کہ میری دوسری بیوی ہے جس کا صبح ناشتہ تیار کرنا ہے۔ اتنی بات کی، بیوی نے وہ تماشا کھڑا کیا، صبح بھی فجر کی نماز ہوئی، سلام پھرا، آدمی اٹھ کے چل پڑا۔ امام صاحب کہنے لگے تو نے سوال پوچھنا تھا، سوال کیوں نہیں پوچھا؟ کہنے لگے مجھے سوال رات ہی سمجھ آ گیا تھا، جب آپ کی بیوی آپ کے ساتھ لڑ رہی تھی کہ وہ اگر سوکن برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ رب العزت شریک کسے کیسے برداشت کرے گا؟ شرک تو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرنا، وہ چاہے کمپرومائز میں ہو، چاہے عقیدہ توحید کے اوپر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اٹل فیصلہ ہے کہ ابن آدم تو زمین سے لے کر آسمان تک گناہ بھر کے لے آ، میری ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں سارے معاف کر دوں گا اپنی رحمت کے ساتھ، مگر شرک معاف نہیں کرتا۔
سب سے پہلی چیز دعا کے اندر یہ ضروری ہے انسان کا عقیدہ توحید پکا. وہ جب بھی پکارے تکلیف میں، مصیبت میں، خوشی میں، جب بھی پکارے تو اپنے ایک اللہ رب العزت کو پکارے. کون اللہ رب العزت؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اور اس اللہ کو پکارے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اس اللہ کو پکارے. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. جو قبروں والوں کو پکارتے پھرتے ہیں نا، فرمائیے مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، یہ شعور نہیں رکھتے کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا، تم ان سے مانگتے پھرتے ہو. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ. فرمایا اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی ایسے شخص کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کا عقیدہ توحید پکا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ آپ کی حدیث میں فرمایا یسأل احدکم ربہ حاجتہ کلھا. فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی حاجت کا سوال اپنے رب سے کیا حتی یسألہ شسعۃ نعلہ اذا انقطع. اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگا کرو، کسی اور سے نہیں مانگا. اب انبیاء کرام کو دیکھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک جتنے بھی آئے ہیں ایک اللہ کو پکارا ہے. صحابہ کرام اس دنیا کے اندر انبیاء کے بعد برگزیدہ ہستیاں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا. اور ہم شاید جن کے ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی اور کو پکارنے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. دعا کے اندر سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید پکا. دوسری چیز، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو اللہ رب العزت کی تعریف کرنی ہے جتنی ہو سکے، جتنی ہو سکے اللہ رب العزت کی تعریف. آپ کو نہیں عربی آتی پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، پنجابی میں کر لے، اردو میں کر لے، اللہ رب العزت ہر ایک کو سنتا ہے، اس کو پتہ ہے ساری بولیاں. اگر عربی میں آپ نے اللہ رب العزت کی تعریف کرنی ہے، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اس کے بڑے فائدے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھیں. اللهم انی اسألک بانی اشہد انک انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جتنی توحید کی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر آپ کو آتی ہے ساری اللہ رب العزت کی تعریف میں. اللہ رب العزت کی تعریفوں کے پل باندھ دے. ایم پی ایم این اے سے کام کروانا ہو تو پہلے جاتے ہیں جناب تسی بڑے بندے چنگے کیوں کام لینا ہے یار. اللہ رب العزت کی تعریفیں کرنے سے کیوں شرماتے؟ ہاتھ اٹھائے ہیں تو پھر اٹھائے تو پھر لے کے اٹھو. یہ کیا طریقہ ہوا کہ یا اللہ دینا دے دے نہیں تو گڈی دے تلے دے؟ ایسی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے. اللہ رب العزت کی تعریفوں کے پل باندھ دے. اٹھائیں سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھیں. هو الحی لا الہ الا اللہ فادعوہ مخلصین. لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے. اللہ رب العزت کی تعریف. اور دعا کا فلسفہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، انکسار. ان کو بزرگ تھے نا بیٹھے ہوئے تھے جنگل کے، کسی نے کہا کہ بارش کے لیے دعا کر دیں تو انہوں نے لٹنا شروع کر دیا. پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے کبھی یہ سوچا کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے؟ کرتی ہے پیار، کتنا پیار کرتی ہے. بچہ جب لیٹنا شروع کرتا ہے ماں کے دل میں خود بخود رحم آ جاتا ہے، چلو یار بچہ 10 روپے دے. وہ اللہ رب العزت کتنا پیار کرتا ہے، وہ نہیں دے گا اس طرح کرنے سے. سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. مجھے جس آدمی کو یہ واقعہ کسی نے سنایا، میں نے پہلے پڑھا تھا، بعد میں نے سنا بھی کسی سے اور وہ تصدیق ہوگی اس بات کی. مامو کانجن کے اندر صوفی عبداللہ صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ علیہ کے رحمت کرنا.
آدمی کہتا ہے کہ میں باہر بیٹھا ہوا تھا، صوفی صاحب کے حجرے سے رونے کی آواز ہے، میں اٹھا دوڑا جا کے دروازہ کھولا تو مسلے کے اوپر صوفی صاحب جیسے بچہ لیٹتا ہے نا ایسے لیٹتے ہیں۔ میں نے کہا صوفی صاحب کیا ہوا؟ صوفی صاحب کہنے لگے جتنی انہوں نے رقم بتائی ہے اندازہ مجھے یاد نہیں ہے، 3 لاکھ یا 4 لاکھ یا 2 لاکھ جتنی تھی، کہنے لگے اتنے پیسے کم ہے اللہ سے مانگا۔ کہتے میں نے کہا صوفی صاحب یہ مانگنے کا کون سا طریقہ؟ کہتے آج ایسے ہی لینا ہے۔ کہتے میں نے دروازہ بند کیا، صوفی صاحب اپنی موج کے بندے ہیں، کہتے میں دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ کہ تو صبح میں بیٹھا ہوا تھا مدرسے کے اندر، ایک گاڑی آ کے رکی، اس میں سے ایک آدمی نکلا، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ اس نے آ کے مجھے پوچھا کہ صوفی عبداللہ صاحب کون؟ کہتے میرے ذہن میں رات والا سارا واقعہ ہوا۔ میں نے کہا جی ہاں میرے ساتھ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ صوفی عبداللہ صاحب کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس آدمی نے پھر پوچھا جی آپ صوفی عبداللہ صاحب کو ہے؟ تو نہیں جانتا تھا۔ یہ آپ صوفی عبداللہ صاحب؟ جی ہاں۔ جتنے پیسے انہوں نے رات اللہ رب العزت سے مانگے تھے، کہتا ہے جیل پیسے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے تو پھر عاجزی اور انکساری سے مانگنا ہے، اور یقین اور تکرار کے ساتھ مانگنا ہے، اور پھر اس طرح مانگنا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت کی تعریفیں کرنے کے بعد دوسرا کلیہ جو دعا ہے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی کے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ ایک امام تھے سعودی عرب کے، دل کا بائی پاس آپریشن ہوا، بائی پاس آپریشن ہونے کے بعد ہاسپٹل کے اندر ابھی لیٹے ہی ہوئے ہیں، ڈاکٹروں نے دوبارہ رپورٹیں چیک کی تو ابھی کوئی مسئلہ تھا دل کے اندر، انہوں نے سوچا دوبارہ آپریشن کرنا۔ وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میرے نا ذہن کے اندر میں ڈاکٹروں کے چہروں سے محسوس کر رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، انہوں نے باہر جا کے نا اپنی پلاننگ کی، انہوں نے آج مجھے کہا کہ جی آپ کے دل کا دوبارہ بائی پاس آپریشن ہو۔ کہتے میں بھی پریشان ہو گیا، بھی پہلا بھی ہوا ہے تو یہ دوبارہ ہو گیا۔ کہتے وہ اپنی تیاری کے لیے باہر چلے گئے، میرے پاس ایک لبنانی نرس کھڑی تھی، کہتے وہ مجھے جاتے ہوئے کہتی یا صالح صلی علی النبی، کہتے یا صالح اللہ کے نبی پر درود پڑھو۔ کہتے میرے ذہن میں کوئی بات نہیں، میں نے درود پڑھنا شروع کر۔ کہتے ڈاکٹر اپنی تیاری کر کے آئے ہیں، کہتے انہوں نے آ کے دیکھا، دوبارہ چیک اپ کیا، کہتے دل کے بائی پاس کے آپریشن کی ضرورت نہیں، جو خرابی تھی وہ خود بخود نکل۔ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے تو اس طرح مانگو۔ شیخ نصیب رحمۃ اللہ صاحب کا آپ نے نام سنا ہوا ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے میرے بیٹی کے دل کے اندر سراخ تھا، کہتے سعودی عرب کے اندر ہاسپٹل میں ایڈمٹ، مجھے میرے بھائی تجیب الرحمن زیدی صاحب جو پاکستان میں ہوتے ہیں، کہتے میں نے ان سے مشورہ کیا، وہ کہتے ہیں اسباب بھی اختیار کرو، ڈاکٹری علاج بھی کرواؤ، سورۃ فاتحہ کا دم کرتے رہنا ہے۔ کہتے میں جب فارغ ہوتا بیٹی کے پاس بیٹھتا ہوں، سورۃ فاتحہ پڑھتا رہتا، بیٹی کو دم کرتا رہتا۔ کہتے کچھ دنوں کے بعد وہ سراخ خود بخود ٹھیک ہو۔ ہمارا اللہ رب العزت کے اوپر یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے، ہم مانگتے یقین کے ساتھ نہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہ کے نبی کو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اوپر ایک حصہ درود شریف پڑھوں اور 3 حصے دعا کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر بڑھا دے تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگے آدھا درود شریف آدھی دعا، فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر بڑھا دے تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگے 3 حصے درود شریف 1 حصہ دعا، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اگر بڑھا دے تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگے پھر میں درود شریف بھی پڑھوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو صرف درود شریف پڑھے، دعا نہ بھی کرے، صرف میرے اوپر درود شریف پڑھتا رہے، اللہ رب العزت تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، تیری ساری تکلیفوں کو بھی دور کر دیں۔ یہ دعا ہے۔ تیسری چیز، دعا کرنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیا کریں اور صدقہ کر لیا، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ روزانہ جو آدمی اپنی جیب میں سے، اصل میں ہمارے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہے نا اس نے صدقہ کرنا ہے، صدقہ اس کے اوپر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنتے، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں نہیں تھے، تب وہ گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے۔ صدقے کے لیے جگرا چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے۔ جو روزانہ تھوڑا بہت صدقہ کرتا ہے وہ اپنے مال کو دیکھے اس کے مال کے اندر برکت کتنی ہے، لیکن شرط یہ کہ حلال مال سے صدقہ ہو، رشوت کے مال کے عمرہ نہ ہو، سود کے مال کے صدقہ نہ ہو،
حلال مال سے اگر کوئی آدمی صدقہ کرے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کرے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور نام ہے، آپ نے سنا ہے، صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے خادم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین کے اوپر چکر لگانے کے لیے گئے تو دربار نے بتایا کہ کافی دیر سے بارش نہیں ہو رہی، تو بارش کی وجہ سے فصلیں خراب ہو رہی۔ فسارت سبزت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نفل پڑھے، اللہ رب العزت سے دعا کرنا شروع کر۔ فسارت صحابتن وغشیت ارضہ وامطرت، فرمایا اسی وقت بادل آئے، بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر سیر اعلام النبلاء کے اندر فرماتے ہیں ہذہ کرامۃ بینۃ ثبتت باسنادین، کہ حضرت انس کی یہ کرامت 2 سندوں کے ساتھ صحیح طور پہ ثابت ہے۔ ہم ذرا دیکھیں کہ ہم کدھر، ہماری دعائیں ایسی ہیں، کبھی نفلی صدقہ کیا ہو، 2 نفل پڑے ہوں، اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے تو پھر اس طرح، پھر یقین اور تکرار کتنا ہو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اللہ سے دعا کرو اور تم یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول کرے۔ اور ساتھ ہی فرما دیے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو کہ اللہ رب العزت غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں، ادھر ادھر بھی دیں، مجھے دعا نہیں، اللہ سے مانگنا ہے تو جتنی بڑی وہ ذات ہے اتنی عاجزی کرنی پڑے، اتنی انکساری لانی پڑے، مکمل توجہ اور انہماک سے انہماک کے ساتھ دعا کریں۔ عطا بن نبی ربا رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں ما قال عبد یا ربی یا ربی یا ربی 3 مرات الا نظر اللہ علیہ، فرمایا جو بندہ یا ربی یا ربی یا ربی 3 مرتبہ کیا کہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا۔ عطا بن نبی ربا نے جب یہ بات بیان کی، کسی آدمی نے آ کے سوال کیا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے، وہ بھی تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے آ کے سوال کیا کہ عطا بن نبی ربا ایسے کہتے ہیں، فرمایا بالکل ٹھیک، تم نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع نہیں پڑھا، اس کے اندر آخری رکوع کے اندر 3 مرتبہ یا ربی کا لفظ آتا ہے 3 آیتوں کے شروع میں، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ 3 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی کیا کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العزت دعا کرو۔ وقت تھوڑا آخری بات میں بتا دوں، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے پیاروں کو دوسروں کو یاد رکھنا ہے، رشتہ دار محلے دار جتنے ہوں اپنے بھائی ان کو یاد رکھنا ہے، دعا بڑی جلدی قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی دے، جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں اس کو بھی دے۔ ہماری دعائیں کیسی؟ صرف اپنی، وہ بھی بخیلی اور کنجوسی والی دعائیں یہ ہماری اپنی، کسی کے لیے تو ہم نے کیا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس دعا کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کرنا، پھر اللہ رب العزت دعائیں قبول کرے۔ اوقات بھی اللہ کے نبی نے بتائے ہیں کہ کن اوقات میں دعا، لیکن ایک مسئلے کی یہاں پہ اور وضاحت کروں، کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کی نماز کے اندر بالکل توجہ نہیں ہوتی، نماز کے اندر بالکل توجہ نہیں ہوتی، لیکن ان کو یہ ہوتی ہے کہ سلام پھرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اور دعا کے لیے اگر قاری صاحب نے تھوڑی سی دعا لمبی کر دی تو پھر پیچھے سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اونچی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، آمین بھی اب جلدی دعا ختم کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا رد نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی سے کہیں اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کہہ دے تو امام صاحب کو چاہیے دعا کروا دے، اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے کہ اللہ کے نبی ممبر کے اوپر کھڑے ہیں، صحابی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا تو دعا کر دیجیے، اللہ کے نبی نے وہیں پہ دعا کی، اور یہ صرف فرض نماز کے بعد نہیں ہے، اگر کسی حالت میں بھی امام صاحب کو کوئی کہہ دے کہ دعا کروا دے کروا دے اس کو۔
لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ نماز میں پوری میں توجہ نہیں، بس یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں قبول، یہ دعا سے منکر اثر ہے۔ ایک دعا کی فضیلت بیان کر کے اس کے متعلق واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تہجد کی نماز، وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے محمد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔